یہ جو ہمارا ذہن ہے، ہمارا اللہ نے ہمیں جو دماغ دیا ہوا ہے، ہماری سوچ ہے، بس یہ اس کے پیچھے معاملہ ہے سارا۔ اپنی سوچ کے اندر اگر اللہ کی رحمتوں کو لاؤ گے، تو جس طرح کی سوچ اللہ کے ساتھ رحمتوں سے جوڑو گے، اللہ کی رحمت اتنی بڑی ہو کہ تمہارے پاس۔ یہ اصل میں یہیں پہ ساری گیم چل رہی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے، سنو دھیان سے، وہ صبح اٹھا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ آج کاش میری دیہڑی لگ جائے، تو اللہ اس کی سوچ کے مطابق چلتا ہے، اللہ اس کی دیہڑی کا انتظام کر دے، دیہڑی لگ جائے گی اس کی۔ اور اگر وہ یہ صبح سوچ کے نکلے کہ نہیں، مجھے اللہ کی بارگاہ سے آج کم از کم 1,00,000 کا بزنس چاہیے، وہ امید اور رحمت کے ساتھ چلتا ہے اور کہتا ہے کہ میں یوں سوچ کے جا رہا ہوں۔ اب جو ہی وہ 1,00,000 کو ٹارگٹ بنائے گا، اللہ اس کے گرد حالات 1,00,000 جیسے پیدا کر دے گا۔ آپ میری اس بات کو بنظر غور اندر تک لے کے جائیں، اسی طرح کے حالات پیدا ہو جائیں گے 1,00,000 جتنے، اور اس کا ذہن سوچ ادھر جائے گا جدھر 1,00,000 پڑا ہوا ہے، اس کے لیے پلاننگ شروع ہو جائے گی، اور زمین آسمان کے معاملات ویسے ہی طے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ایک شخص سے کہتا ہے کہ میں نے رکشہ چلانا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ میں نے رکشہ چلانا ہے، اللہ اس کے لیے رکشے تک پہنچنا بڑا آسان کر دے گا، اس کے لیے ایسے ہی آثار پیدا ہوں گے اور وہ رکشے تک پہنچ جائے گا، رکشہ چلا لے گا۔ ایک کہتا ہے کہ میرے لیے اللہ آسان کرے، میں ہوائی جہاز چلانا چاہتا ہوں، اللہ اس سے ایسے ادارے میں لے جائے گا جہاں ہوائی جہاز چلانے کی تربیت کی جائے، وہاں اس کا داخلہ ہو جائے گا، اللہ اس کو انداز سکھائے گا، اور ایک وقت ہوگا کہ وہ پائلٹ بن کے جہاز چلا کے جا رہا ہوگا۔ یہ اصل میں ساری گیم یہاں چل رہی ہوتی ہے، اللہ کی رحمت یہاں پہ، میں کہوں نا سبحان اللہ، اس رحمت کو دماغ کے اندر فٹ کر دیجئے اور پھر چلیے، اللہ سارے حالات بدل دے گا۔ میرے آقا علیہ السلام کو کتنی رحمتوں کی امید ہے اللہ سے، ارشاد فرما رہے ہیں، اے سراقہ، تیرا اس دن کیا حال ہوگا جب ایران کے بادشاہ کے کنگن تیرے ہاتھوں میں پہنا دیے جائیں۔ دماغ میں فٹ ہو گیا کہ ایران فتح ہوگا۔ ایران اس وقت ایسے تھا جیسے آج امریکہ، USA، اتنا طاقتور ملک کہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ مسلمان وہاں پہنچتے۔ حضور مدینہ ہجرت کر رہے ہیں، راستہ طے ہو رہا ہے، پاؤں میں جوتا بھی کوئی نہیں، حالت ایسی ہے کہ بالکل کوئی شے نہیں پلے، اور سوچ کتنی بلند ہے میرے رسول۔ پر اللہ کی رحمتوں کے اوپر کیسی امید ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایران فتح ہوا، اور وہ سارے خزانے جب مسجد میں لائے گئے اور وہ سب سے اوپر کنگن جب رکھے گئے، حضرت عمر نے آواز دی، بلاؤ سراقہ کو، میرے رسول کی وہ بات آج پوری ہوگی۔ میں اپنے ہاتھوں سے حضور کی وہ بات پوچھتا ہوں کہ صرف ایک شخص اس دنیا میں ایسا ہے جس کے لیے میرے نبی نے سونے کو حلال کیا، ورنہ مردوں کے لیے سونا حرام ہے، آؤ میں تجھے حضور کی کہے پہ وہ کنگن پہ آئے، ان کے ہاتھوں میں ڈالے۔ اصل میں ہم دماغی غریب ہوتے ہیں، ہم اللہ کی بارگاہ سے غریب نہیں ہیں۔ اللہ کی رحمتوں کے خزانے بھرے پڑے۔ بظاہر یہ باتیں لگتی ہیں جی صرف ایسے سننے والی باتیں، جی نہیں، یہ سننے والی باتیں نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے۔ اللہ کی رحمتوں کے خزانے بے شمار ہیں، تم نے اپنی سوچ کو بڑا کرنا، اپنی سوچ کو بدلنا ہے۔ نہیں بھائی، اللہ کی رحمت پہ بات جائے گی تو میں سوچوں۔